الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 27ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کے لیے نشان زدہ یعنی گائیڈڈ ہیں۔ سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں پہنچی ہے، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے۔ قوم عاد و سمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیت 47 میں فرمایا آسمان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئی کہکشاؤں یعنی گلیکسیز کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی لا تعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہو سکیں۔ تو قرآن نے بالائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ آیت نمبر 56 وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت۔ اس کے بعد سورۃ الطور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطور مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 52 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 75 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت والطور سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے۔ اس دن آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 21 سے اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں گے۔ آیت نمبر 33 سے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ سچے ہیں تو قرآن کی مثل کوئی بات بنا کر لے آئیں۔ آیت 35 سے قدرت باری تعالیٰ کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ و قدرت میں ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہے۔ سورۃ النجم کا نام النجم اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 53 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 23 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو از خود بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہ صرف وہی کہتے ہیں جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 18 آیات میں سید المرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر ہے جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلووں کو دیکھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑا کر رہے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو نور ازل کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا ہے، وہاں جنت المأوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق کے جلوہ نور کو اس قرار و انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ آیت نمبر 21 سے مشرکین کے باطل دیوی اور دیوتاؤں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنے کا رد ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف وہ نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور اس کو گمان اور خواہشات نفس کی پیروی قرار دیا۔ آیت نمبر 26 میں شفاعت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضا کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے ماں سوا کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں انہیں بشارت دی گئی کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور آیت میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں یعنی گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جاننے والا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 38 سے فرمایا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا صلہ ملے گا۔ آیت نمبر 42 سے اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اور قوت حاکمہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورۃ القمر کا آغاز ہے۔ سورۃ القمر کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 54 نمبر پہ، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 37 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شق القمر کا واقعہ تقریباً 8 سنہ نبوی میں ہوا۔ اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا ہرا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسری جانب دیکھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن بہیقی اور کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ان حدیث کو متواتر کے درجے میں قرار دیا ہے اور اس واقعے کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے برملا اس کا دعویٰ کیا ہے اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعے کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے قرار دیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور اسی کے ساتھ اس صورت میں قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے قرآن میں گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 49 سے ہر چیز کو اندازے سے بنانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 52 سے ہر چیز یعنی چھوٹے بڑے کو صحائف میں لکھا ہونے کا اور متقین کے لیے جنتوں اور نعمتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 55 نمبر پہ، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی اور اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے لیے بیان کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط یعنی ان سین کنٹرول، زمین پر بچھے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفعت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے پایہ نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا اور پھر 31 بار اپنی ذی عقل مخلوق جنوں اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19 سے 2 سمندروں کے ملنے اور پانی اور ذائقے کا ایک دوسرے سے نہ ملنے، سمندروں سے موتیوں اور جواہرات کے نکلنے، سمندروں میں بڑی بڑی کشتیوں کے چلنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا اے جنات اور انسان کے گھروں، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی رب ذوالجلال کی سلطنت ہے۔ یعنی انسان بالائی خلا اور کہکشاؤں کی دریافت میں کتنا بھی آگے نکل جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کے جلوے دیکھے گا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا
کہ قیامت کے دن مجرم اپنے حلیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 46 سے 2 جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے کہ وہاں سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے اور ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، وہاں یاقوت و مرجان کی طرح باحیا حوریں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے، اور اسی طرح مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 56 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 46 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت و خیر، دوسری السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے زر و جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اصحاب الشمائل یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ان کی خوراک زقوم یعنی تھور کے درخت سے ہوگی۔ اس درخت کا پھل انتہائی کڑوا ہے، اس سے وہ پیٹ بھریں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم کاشت کرتے ہو اس کو در حقیقت تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کے رکھ دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ آیت نمبر 77 میں قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں سے ہے، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو، یعنی اسبات صرف اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں حدید یعنی لوہے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الحدید رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورت 57 نمبر پہ، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 95 نمبر پہ آتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی آیات قدرت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 7 میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے اور تحسین کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج بیان کیے۔ ایک طبقہ صحابہ وہ تھا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لائے۔ پھر ایک سنگ میل ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ پھر ایک سنگ میل ہجرت ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر ہے، اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ ہے، جس کا اس صورت کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا۔ ان سب کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا۔ مگر اس بامی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہے یا ان کے اخلاص اور ایمان میں کوئی شک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے فرمایا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان ہوگی، اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ذو فشاں ہوگا، اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے
تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم نے تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اور اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ کہیں گے تمہاری منافقت نے تمہیں یہ دن دکھائے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ اور اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی مثل ہے، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں جنت کی تنقیص کرنے والوں کا رد ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو قوی دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور انسانوں کے لیے فوائد ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی حقانیت کی قوی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں سامان حرب کی تیاری اور دفاعی اور اقدامی جنگ کے لیے فولاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام قدیم اور جدید صنعتوں کی اساس یہی ہے۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے از خود رہبانیت کو ایجاد کر لیا ہے، اور اس سے ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، اور جو رعایت کا حق تھا تو ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو اس کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ اہل کتاب اللہ کے فضل پر قادر نہیں، فضل اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس سے جس کو چاہے سرفراز فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آج ہم نے 27ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔